محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمعِ رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار جناب سرکار احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بآواز سے، بلند آواز سے، اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم نور، علم نور ہے، اجالا ہے، اندھیرے کو دور کر کے راستہ دکھاتا ہے۔ حضرات، اللہ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جنت کا راستہ، علم اللہ و رسول جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ علم قرآن کا نور ہے، علم حدیث کا نور ہے، علم سنت و طریقت کا نور ہے، علم شریعت و طریقت کا نور ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ حضرات، کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اب یہاں سے مطلب و مقصد صاف عیاں ہے کہ عالم اجالے میں ہے اور جاہل اندھیرے میں ہے، جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اس مدرسہ دارالعلوم اہل سنت نور محمدی سے اس سال میں بھی 4 بچے حافظ قرآن، قاری قرآن بن کے نکلے ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا بلکہ 5 منٹ میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج جو یہ حافظ قرآن بنے ہیں، قاری قرآن بنے ہیں، ایسے نہیں بن گئے ہیں بلکہ بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد حافظ قرآن بنے ہیں، بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد قاری قرآن بنے ہیں۔ حضرات، آج کے وقت میں قرآن کا پڑھنا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ مہینے نہیں برسوں بیت جاتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھتے پڑھتے، تب جا کے قرآن جیسی دولت سینوں میں اترا کرتی ہے۔ برسوں بیت جاتے ہیں بچوں کو اپنے گھر سے بے گھر رہتے ہوئے، تب جا کے قرآن جیسی دولت سینوں میں اترا کرتی ہے۔ برسوں بیت جاتے ہیں اپنی ماں سے دور رہتے ہوئے، برسوں بیت جاتے ہیں بچوں کو اپنی باپ کی شفقت سے اوجھل رہتے ہوئے، تب جا کے قرآن جیسی دولت سینوں میں اترا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کی مائیں موجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کی شفقت دینے والا باپ موجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کی محبتیں لٹانے والی بہنیں موجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان قرآن پڑھنے والوں کے بھائی موجود نہیں ہے، ان قرآن والوں کے سارے رشتے موجود ہیں، لیکن خدا کی قسم ان قرآن والوں کا حال یہ کہتا ہے کہ سارے رشتے ایک طرف ہے اور قرآن کا رشتہ ایک طرف ہے۔ ان قرآن والوں کا حال یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ماں کی محبت سے دور رہ کر برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنی باپ کی شفقت سے اوجھل رہ کر برداشت کر سکتے ہیں،
یہاں تک کہ ہم سارے رشتے داروں سے دور رہ کر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آئے گی تو ہم قرآن سے دوری برداشت نہیں کر سکتے، ہم قرآن سے دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ آج میں ان باپوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کے بیٹوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے۔ آج میں ان ماؤں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کے بیٹوں نے قرآن جیسی دولت کو سینوں میں اتار کر رکھا ہے۔ آج میں ان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کے بھائیوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے۔ او یارو، لوگ اپنے بچوں کو MBBS بناتے ہیں، IAS بناتے ہیں، IPS بناتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، لیکن کوئی ڈگری زمین کے نیچے کام نہیں آیا کرتی۔ اگر کوئی ڈگری زمین کے نیچے کام آیا کرتی ہے تو یہ حافظ قرآن کی ڈگری کام آیا کرتی ہے، قاری قرآن کی ڈگری کام آیا کرتی ہے، عالم دین کی ڈگری کام آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری وہ ہر شخص سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں ایک قرآن کا پودا ضرور لگا لینا، ورنہ قرآن کا اگر آپ قرآن کے پودے نہیں لگاؤ گے تو آخری وقت میں خون کے آنسو رو گے، پھر اس وقت میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، پھر اس وقت میں کوئی کام آنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت میں اگر کوئی کام آیا کرتا ہے تو یہ حافظ قرآن کام آیا کرتے ہیں، یہ قاری قرآن کام آیا کرتے ہیں، یہ عالم دین کام آیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بڑے بڑے امیروں کو، بڑے بڑے دولت والوں کو، بڑے بڑے پیسے والوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب مرے ہیں تو ان کو کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نصیب نہ ہوا، کہ جب مرے ہیں تو پڑے ہیں کروٹ کے بل لیکن کوئی ہاتھ لگانے والا نصیب نہ ہوا۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب مرے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نصیب نہ ہوا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان باپوں کو، میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے گھر میں قرآن کا قاری موجود ہے، جن کے گھر میں حافظ قرآن موجود ہے، جن کے گھر میں عالم دین موجود ہے۔ ادھر سانسیں اٹکنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر قرآن کا قاری سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ادھر سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے، ادھر مرنے والوں پر خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔